ٹیپو سلطان کی کہانی ایک عظیم مجاہد، بہادر بادشاہ اور وطن پرست رہنما کی ہے جس نے برصغیر میں انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی۔ ٹیپو سلطان کی کہانی۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام سلطان فتح علی خان شاہ ٹیپو تھا۔ وہ 20 نومبر 1751 کو دیوانہ ہیلی، موجودہ کرناٹک، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حیدر علی ایک عظیم جرنیل بعد میں حکمران بنے۔ ٹیپو کو بچپن سے ہی اعلیٰ تعلیم و تربیت دی گئی۔ انہوں نے قرآن، فارسی، عربی اور سائنس اور ریاضی اور جنگی فنون کی تعلیم حاصل کی۔ حیدر علی کی جانشینی۔ حیدر علی کی وفات 1782 میں ہوئی اور اسی سال ٹیپو سلطان نے حکومت سنبھالی۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک ذہین منظم بھی تھے۔ انہوں نے اپنی ریاست کو مضبوط، منظم اور خود مختار بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ ٹیپو سلطان کی حکومت کی خصوصیت فوجی اصلاحات۔ انہوں نے اپنی فوج کو یورپی طرز پر منظم کیا، توپ خانہ، بحریہ اور پیدل فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا۔ اقتصادی ترقی۔ تجارت کو فروغ دیا، زرعی اصلاحات کی، نئی صنعتیں قائم کی اور سڑکوں اور نہروں کی تعمیر کروائی۔ سائنس و ٹیکنالوجی۔ وہ راکٹ سازی کے ماہر تھے۔ ان کی ایجاد کردہ راکٹس دنیا کی اولین جدید جنگی راکٹوں میں شمار ہوتی ہیں۔ عدالتی نظام۔ اسلامی اصولوں پر مبنی ایک منظم عدالتی نظام رکھا۔ 7 جنگیں۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی جنہیں میسور کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ پہلی میسور جنگ 1769 سے 1767 حیدر علی کے زمانے میں تھی۔ ٹیپو سلطان ٹیپو شریک جنگ تھے۔ دوسری میسور جنگ 1784 سے 1780، اس میں ٹیپو نے انگریزوں کو کئی بار چوتھی میسور جنگ 1799، یہ جنگ انگریزوں اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ ہوئی۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان نے سرنگاپٹم کا بہادری سے دفاع کیا لیکن 4 مئی 1799 کو وہ شہید ہو گئے۔ شہادت۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ ان کے مشہور الفاظ تھے: شیر کے 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ورثہ اور یادگاریں۔ ٹیپو سلطان کو آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں آزادی کے پہلے مجاہد اور قوم کے ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی بنائی ہوئی توپیں، راکٹس، خطوط آج بھی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان کی مزید تفصیلات۔ ٹیپو سلطان بطور سپہ سالار۔ ٹیپو سلطان نے جنگی حکمت عملی میں مہارت حاصل کی تھی۔ انہوں نے جدید راکٹس تیار کیے۔ آئرن کوسنگ ہوتی تھی، یہ دشمن کے کیمپوں میں آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ انگریز خود بعد میں ان کے راکٹوں کو لے جا کر برٹش راکٹ بناتے رہے۔ ان کی فوج میں ہاتھی، گھوڑے، توپ خانے اور پیادہ فوج کا متوازن نظام تھا۔ علم و ادب سے لگاؤ۔ ٹیپو سلطان صرف جنگجو نہیں، ایک علم دوست انسان بھی تھے۔ انہوں نے لائبریریاں بنوائیں جن میں ہزاروں کتابیں تھیں۔ فارسی، عربی، اردو اور زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ خود بھی ڈائری لکھتے تھے جس میں مذہبی افکار، خواب، سیاسی خیالات شامل ہوتے۔ اسلامی جذبہ اور روحانیت۔ ٹیپو سلطان ایک سچے مسلمان تھے اور روحانی پہلو رکھتے تھے۔ نماز کے پابند، قرآن سے محبت رکھنے والے اور دین کے اصولوں پر عمل پیرا۔ اپنے خطوط میں اکثر خادم دین، مجاہد اسلام جیسے القاب لکھتے تھے۔